تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ صرف ایک گائیڈ لے لیں گے یا 2 گائیڈ خرید لیں گے اور اس کو رٹا مار لیں گے اور آپ کی تیاری ہو جائے گی، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ ذہن میں رکھیے، بی ویری کلیئر، دا بیسٹ بک فار پریپریشن آر دوز دیٹ یو ریڈ ان یور بی ایس اور ایم اے انگلش۔ اگلا کویشچن ہے، شوڈ آئی اسٹارٹ فرام ہسٹری؟ کہ کیا آپ کو اپنی تیاری ہسٹری سے سٹارٹ کرنی چاہیے، اور اگر کرنی چاہیے تو پھر آپ بی آر ملک پڑھیں یا ٹی سنگھ پڑھیں یا کوئی دوسرا رائٹر پڑھیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ایز اے ٹیچر میری پریکٹس یہ ہے، آپ پہلے اپنی ٹیکسٹ بک پڑھیے۔ فار ایگزامپل آپ چوسر سے سٹارٹ کر رہے ہیں پوئٹری، جب آپ چوسر کو پڑھ لیں گے تو بی آر ملک میں یا ٹی سنگھ میں سے آپ چوسر والا ہسٹری کا چیپٹر ہی پڑھیے۔ اس طرح سے 2 in 1 ہو جائے گا، آپ کی ہسٹری بھی تیار ہو جائے گی، آپ کا متعلقہ رائٹر بھی تیار ہو جائے گا۔ اگر آپ الگ الگ کر کے پڑھ رہے ہوں گے تو ایک تو آپ کا ٹائم ڈیوائیڈ ہوگا، آپ کا مائنڈ بھی ڈیوائیڈ ہوگا۔ فار ایگزامپل وہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں رومانٹک پیریڈ ہسٹری کی بک سے، ادھر آپ پڑھ رہے ہیں جان ڈن، تو ظاہر ہے کہ ایج کا فرق ہے، تو 2 چیزیں کنفیوز ہوں گی۔ تو میری پریکٹس خود بھی یہی ہے، اور میں اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ رومانٹک پوئٹس پریپیئر کر رہے ہیں تو آپ ہسٹری کی بک میں سے رومانٹک پیریڈ ہی پڑھ لیں، اس طرح سے آپ کی کم وقت میں زیادہ تیاری ہو جائے گی۔ پھر کویشچن یہ رہا کہ کون سی کتاب بہتر ہے، بی آر ملک کی، ٹی سنگھ کی، یا کوئی اور کتاب؟ اس میں دیکھیے، اگر آپ پہلے سے تیاری سٹارٹ کر چکے ہیں، آپ خاصی تیاری کر چکے ہیں، تو پھر آپ کو ٹی سنگھ پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ نے بالکل تیاری سٹارٹ نہیں کی تو پھر آپ کو بی آر ملک پڑھنی چاہیے۔ بی آر ملک ٹو دی پوائنٹ ہے، لیکن جتنا میٹیریل آپ کو چاہیے اس کے لیے یہ کافی ہے۔ کچھ پاکستانی آتھرز کی بھی بک ہیں، تو اگر آپ نے پہلے وہاں سے پڑھا ہوا ہے تو پھر آپ وہیں سے پڑھیے، پھر آپ کو کم وقت میں زیادہ پریپریشن ہوگی آپ کی۔ نیکسٹ ہے جی، آپ نے کن کن ایریاز پر فوکس کرنے ہیں؟ دیکھیے آپ کے پاس جو فیلڈز ہیں، جو سبجیکٹس ہیں، وہ کتنے ہیں؟ ناول، ڈرامہ، پوئٹری، پروز، کرٹیسزم، لنگوسٹکس، لٹریری ٹرمز، ہسٹری، ورلڈ لٹریچر، گرامر، جنرل نالج۔ یہ سارے سبجیکٹس ہیں جو آپ نے پریپیئر کرنے ہیں، چاہے آپ کا بی ایس ایم اے کسی بھی یونیورسٹی سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رائٹرز دیٹ یو ڈیڈنٹ ریڈ، وہ رائٹرز جو آپ نے اپنی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے، آپ نے ان کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کو پریپیئر کرنا ہے۔ خاص طور پر وہ رائٹرز جو پنجاب یونیورسٹی لاہور میں پڑھائے جاتے ہیں، جی سی یونیورسٹی لاہور میں پڑھائے جاتے ہیں، یہ 2 آپ کو لازمی تیار کرنے چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر کی یہی 2 یونیورسٹیز ہیں، اور اگر پیپر ان میں سے کسی ایک بھی یونیورسٹی کے ٹیچر کے پاس جاتا ہے تو ظاہر ہے ان کا پہلا فوکس ان کی اپنی یونیورسٹی کا سلیبس ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ زکریا یونیورسٹی ملتان اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا جو سلیبس ہے، اس میں سے وہ چیزیں جو آپ نے نہیں پڑھی ان کو بھی ٹائم نکال کر پریپیئر کیجئے، لیکن سب سے پہلے آپ سٹارٹ کیجئے اس سلیبس سے جو آپ نے اپنی کلاس میں اپنی یونیورسٹی میں پڑھا تھا۔ یو میں اسٹارٹ وتھ 3 پیپرز، آپ کوئی سے 3 پیپر سٹارٹ کر لیں۔ لیٹ سے آپ ناول، ڈرامہ اور لنگوسٹک سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کی پریپریشن کی سپیڈ یہ ہونی چاہیے کہ آپ 3 دن میں ایک بک پڑھ لیں۔ فار ایگزامپل ناول میں اگر آپ نے جین آسٹن سٹارٹ کیا ہے تو آپ 3 دن میں جین آسٹن کمپلیٹ کر لیں۔ ڈرامہ میں اگر آپ نے مارلو سٹارٹ کیا ہے، ڈاکٹر فاسٹرس، تو آپ 3 دن میں ایک ڈرامہ کمپلیٹ کر لیں۔ لنگوسٹکس آپ نے سٹارٹ کی ہے، ظاہر ہے 3 دن میں نہیں ہوگی، تو آپ ٹوٹل ٹاپکس کو ڈیوائیڈ کر لیں، اور آپ کوشش کریں کہ ان سارے ٹاپکس کو آپ 20 ڈیز میں آپ ایک دفعہ ختم کر لیں، کیونکہ آپ نے اس کو ایک ریویژن بھی دینا ہے۔ اب پھر آگے یہ کویشچن آتا ہے، وچ گائیڈ شوڈ آئی یوز فار ایم سی کیوز؟ جب آپ اپنے کورس کی کتابوں سے پریپریشن سٹارٹ کر چکے تو اس کے بعد آپ کو کون سی گائیڈ لینی چاہیے؟ اس کے لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ کم از کم 2 کمپنیز کی گائیڈ لیں، کسی ایک گائیڈ پر آپ اکتفا نہ کریں۔ ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے وہ لوگ جو تیاری سٹارٹ کر چکے ہیں اور ایک سے زیادہ گائیڈ یوز کر رہے ہیں تو ان کو ایک پرابلم آ رہا ہوگا کہ ایک ہی رائٹر کے حوالے سے یا ایک ہی کانسیپٹ پر 2 مختلف کتابوں میں مختلف ڈیٹس ہیں یا مختلف آنسر